رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے رخصت دی ہوئی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر روزہ نہ رکھیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو جو ہے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ ایسے لوگ جن کو روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، نہ رکھ پاتے ہو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب ایسے کون لوگ ہیں کہ جو سخت پریشانی میں آ جاتے ہیں اور ان کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے میں؟ نمبر ایک، بوڑھے آدمی۔ بوڑھے آدمی میں کون؟ ایک تو بوڑھا شخص وہ کہ اس کی عمر ہو گئی ہے لیکن ان کی صحت اچھی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تو رخصت نہیں ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑ دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایسے بھی بوڑھے لوگ ہوں گے کہ جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں ہے، بالکل طاقت نہیں ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں پائیں گے۔ یا گھر میں ایسے بھی بوڑھے لوگ ہیں، اتنی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کیا چل رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے بوڑھے ہیں جن کو وقت برابر پتہ نہیں ہوتا ہے، بار بار بھول جاتے ہیں، تو جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب وہ روزہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، ان میں طاقت ہی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب یہ جو مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے، یا تو یہ کہ آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، روزانہ ایک مسکین کو آپ گھر سے کھانا پکایا آپ نے اور پکا کر کے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا یہ کہ روزانہ آپ اناج جو ہمارے ہاں چلتا ہے کہ جس کے ذریعے ایک آدمی کا اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، تو اس کے گھر میں ہم نے غلہ اناج وغیرہ دے دیا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تو حضرت انس یہ کرتے تھے کہ ایک ساتھ 30 مسکینوں کو بلا لیتے تھے، ایک ہی بار میں پورا جو ہے وہ فدیہ دے دیتے تھے۔ 30 مسکینوں کو بلایا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کو پیٹ بھر کر کے ان کو کھلا دیا۔ تو یہ کہ بھئی 30 روزے تو مہینے کے حساب سے ایک ہی دن میں پورا جو ہے فدیہ دے دیا، 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اناج غلہ وغیرہ دینے کا معاملہ ہے، تو یہ کہ یا تو آپ روزانہ دیں، اور نہیں ہے تو کسی کے کوئی بھی مسکین غریب آدمی یا تو ایک مسکین کو دے دیں، یا آپ 2 مسکین کو دے دیں، یا 30 مسکین آدمیوں کو آپ ایک ساتھ بھی اناج دے دیں، تو یہ کہ وہ 30 روزے کے حساب سے یا 30 دن کے حساب سے ہو گیا۔ تو گھر میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اگر بہت بوڑھے ہو گئے ہو تو ان کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ فدیہ کتنا دینا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ 1 مد یا 2 مد۔ اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتویٰ میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1.5 کلو اناج کے حساب سے دے دیا جائے، 1.5 کلو اناج کے حساب سے، یعنی ایک دن کا 1.5 کلو ہو گیا۔ تو آپ مان کر کے چلیے کہ 45 کلو اگر آپ کسی ایک مسکین کو دینا چاہتے ہیں، روز پکا کر نہیں کھلانا چاہتے، تو ایک ہی مسکین کو آپ نے 45 کلو کا جو فدیہ ہے وہ آپ نے اس کو دے دیا۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں اس طریقے سے بوڑھے افراد ہوں جن کو روزہ رکھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہو، تو وہ اس مسئلے کو یاد کر لیں۔ آج کا سوال یہ ہے، سوال بڑا آسان ہے، ایمان کے ارکان کتنے؟
ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ہاں پیچھے سے آواز آ رہی، کتنے؟ 6 ہے، 6 ایمان کے ارکان 6 ہے، 6۔ ایک ہے اللہ پر ایمان رکھنا، نمبر 2 رسولوں پر ایمان رکھنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں پر ایمان رکھنا، نمبر 4 فرشتوں پر ایمان رکھنا، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان رکھنا، نمبر 2 رسولوں پر ایمان رکھنا، نمبر 3 کتابوں پر ایمان رکھنا جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن، تو کتابوں پر ایمان رکھنا، نمبر 4 فرشتوں پر ایمان، نمبر 5 ہاں قیامت کے دن پر ایمان، اور نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو دینی مسائل ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔